حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام ان الدی ابن الدی قد رقزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ حیحات من الذلہ۔ عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، 29 سفر ہے، ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں سیدہ کو دو پرسہ دینے کے لیے، باپ کا بھی بیٹے کا۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ تقاریر کو طول دوں، بس چند لمحے کی زحمت ہے اور ایک منظر کشی ہے امام کے تابوت کا بقیع سے روضہ نبی سے واپس آنے کا منظر ہے۔ بس 2-4 جملے ربط مصائب کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں اسی فقرے کے عنوان میں کہ جو امام حسین نے بیان کیا۔ امام فرماتے ہیں یہ نابکار ابن نابکار، دئی ابن دئی، اور اس کا ترجمہ نابکار سے زیادہ اگر کیا جائے تو یہ منبر کی توہین ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ حالانکہ امام کسی شخص کے لیے، کس کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ ملحوظ نظر رہے۔ یہ نابکار ابن نابکار، اس نے مجھے دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، یا میں موت کو گلے لگا لوں یا ذلت کے ساتھ زندگی کو اختیار کر لوں۔ تو یقین جانو حیحات من الذلہ، یعنی حسین کو موت گوارا ہے، ذلت کی زندگی گوارا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام 1400 سال پہلے تھا، اور 1400 سال یعنی واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اسی پیغام کو عزاداری امام حسین نے آگے بڑھایا ہے۔ فرش عزائے حسینی پر بیٹھنے والا عزادار کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر کسی ذلیل کے ساتھ زندگی نہیں کر سکتا۔ چونکہ یہ عزاداری حسین، فرش عزائے حسین، اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر زندگی کرنی ہے تو پروقار طریقے سے کرنی ہے، اگر زندگی گزارنی ہے تو باعزت گزارنی ہے۔ زندگی میں چند روز بھوکے رہ لینا گوارا ہے، مگر کسی ذلیل کے دروازے پر جا کر ہاتھوں کو پھیلانا گوارا نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ عزاداری سید الشہداء کا درس ہے۔ اگر اپنی زندگی گزارنی ہے، معاشرے میں آپ کو جینا ہے تو سر کو فخر سے اونچا کر کے جیو۔ اگر آپ کو معاشرے میں سب کے سامنے چلنا ہے تو اپنے سینے کو اس لیے چوڑا کر کے چلو کہ تم حسینی ہو، اس لیے نہیں کہ تم دولت مند ہو، اس لیے نہیں کہ تم صاحب ثروت ہو، اس لیے نہیں کہ تم صاحب عہدہ ہو، اس لیے نہیں کہ تمہارا خاندان بڑا ہے، تمہارا حسب بڑا ہے، نہیں۔ اگر معاشرے میں سینہ چوڑا کر کے چلنا ہے تو اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہونی چاہیے، اور وہ وجہ ہے حسینی وجہ۔ ہم حسینی ہیں اس لیے ہمارا سر اونچا ہے، ہم حسینی ہیں اس لیے ہمارا سینہ۔ اور آج کائنات میں یہ قوم تشیع جو اس عزت کی حامل ہے، یقین جانیے یہ صدقہ ہے اسی فرش عزائے حسینی۔ ہمارے سامنے یہ انجمن کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، مبلغین پیغام کربلا ہے، یقین جانیے گا، مبلغین پیغام کربلا۔ ہماری انجمن کا ایک فرد میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف اس منبر پر آنے والے علماء اور خطبہ ہی مبلغ کربلا نہیں ہیں، بلکہ غم حسین میں دیار بدیار، کوچہ بکوچہ، گلی بگلی، قریہ بقریہ، شہر بشہر پھرنے والا، حسین کے مصائب پر ماتم کرنے والا ہر انسان مبلغ پیام کربلا ہے۔ اور جو مبلغ پیام کربلا ہے اس کا کردار بھی کربلائی ہونا چاہیے، اس کا اقدار بھی اقدار حسینی ہونا چاہیے۔ بس یہ آخری جملہ تو زحمت تمام کر رہا ہوں، اور یہ کیوں ہونا چاہیے؟ کیوں ہم ذلیل کے ساتھ نہ رہیں؟ کیوں ہماری زندگی ذلیلوں والی نہ ہو؟
کیوں ذلت ہم سے دور رہے؟ امام سے پوچھا جائے مولا آپ نے کیوں کہا کہ ذلت ہم سے دور ہے؟ مولا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے؟ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ذلت کے ساتھ زندگی کوئی باعزت انسان گزار نہیں سکتا ہے۔ امام نے اسی جملے کو آگے بڑھایا، توجہ کیجئے گا، بس یہ نتیجہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امام کیوں یزید کی بیعت نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں ذلیل کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں؟ کیوں ذلت والے زندگی کو گلے نہیں لگا رہے ہیں؟ امام اعلان کر رہے ہیں ان الدئی ابن الدئی قد رکزنی بین اسنتین بین السلت والذلہ حیحات من الذلہ فیاب اللہ ذالک لنا۔ توجہ کیجئے گا اس مصرے پر، فیاب اللہ ذالک لنا وحجور تابت وطہرت۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے ذلت کو گلے کیوں نہیں لگایا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے موت کو گلے کیوں لگایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے کسی ذلیل کے پاس مت جانا، وحجور تابت وطہرت، اور اس آغوش نے منع کیا ہے جس میں میری پرورش ہوئی ہے۔ پتا چلا حسین کے انکار کے پیچھے فقط حسین نہیں ہے، پرورش سیدہ کائنات بھی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ سیدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے، توجہ کیجئے گا۔ تو کنیزان سیدہ کو سیدہ سے درس لے کر کے اپنی آغوش میں پلنے والے بچے کی سماعتوں میں گھٹیوں کے طور پر یہ کہنا ہوگا میرے لال جب تک جینا کربلائی بن کے جینا، جب تک جینا حسینی بن کے جینا، اور یہی ہماری بقا ہے، یہی ہماری بقا، اور اس سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، یا خالق کا سجدہ ہے یا شبیر کا ماتم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یا خالق کا سجدہ ہے یا شبیر کا ماتم ہے، اس سے ہٹ کر کے ہمیں دنیا سے مطلب ہی نہیں ہے۔ دنیا کس مقام پر کس طریقے سے جا رہی ہے، بس ہم اتنا چاہتے ہیں 2 ماہ 8 دن ہم اپنے مولا کے غم میں ڈوبے رہے، دنیا ہم سے نہ الجھے ہم ان سے نہ الجھیں گے، دنیا ہم سے نہ الجھے ہم ان سے نہ الجھیں، بس یہ 2 مہینہ 8 دن، یہی ہماری بقا ہے اور یہی ہماری روح کی خوراک ہے، یہی ہمارے روح کی خوراک ہے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان ایمان، جملہ یہ سنگین میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جسمانی غذائیں تو ہر جگہ میسر ہے، کہیں بھی کھا سکتا ہے، توجہ کیجئے گا، اور جسمانی غذائیں پوری دنیا میں آپ چلے جائیے سفر کرتے ہوئے یہاں سے دلی تک اور دلی سے لے کر کے دوسرے ملکوں تک، آپ کو اگر بھوک لگے گی تو آپ کہیں بھی کھائیں گے، توجہ کر رہے ہیں۔ وہاں شرع بھی اجازت دیتی ہے، اگر حالت اضطرار ہو تو آپ کہیں بیٹھ کر کے کھا سکتے ہیں، شرع اجازت دیتی ہے۔ تو جسمانی غذا کی ضرورت کسی بھی دروازے سے پوری ہو سکتی ہے، مگر روح کی غذا چونکہ طاہر ہے تو طہارت کے دروازے سے چاہیے۔ حسین سے بہتر دروازہ کسی کا نہیں ہے۔ صلوات پر محمد۔ بس یہ آخری جملہ اور نمت ختم کر رہا ہوں، چونکہ ابھی نعرہ لگ گیا لبیک یا حسین کو، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نعرے کے ساتھ کتنے لوگ تھے، اس نعرے کے ساتھ۔ یہ نعرہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ نعرہ کیا ہے؟ یہ نعرہ صرف اس دیوار پر ٹنگے ہوئے اس بینر کا نام نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، لبیک یا حسین کا نعرہ اس وقت تک کام نہیں دے گا جب تک وہ زینت دیوار رہے گا، جب تک وہ دیوار سے اتر کر جدار قلب کی زینت نہ بن جائے فائدہ نہیں ہے۔ یہ نعرہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ حج کرنے گئے ہوں گے، عمرہ کرنے گئے ہوں گے، جب حرم سے نزدیک ہوتے تلبیہ پڑھتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک لبیک، یہ پورا تلبیہ پڑھا جاتا ہے، اور لباس ایک ہوتا ہے سفید، ہے نا؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ پروردگار دنیا کی رنگینیوں سے آزاد ہو کر ایک لباس میں تیرے پاس آئے ہیں،
توجہ کر رہے ہیں؟ خالص ہے، بالکل دل میں کچھ نہیں ہے، تو مجھے آواز دے میں لبیک کہہ رہا ہوں، تو نے بلایا میں چلا آیا. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اب میرے دل میں نہ دنیا ہے، نہ جائیداد ہے، نہ زمین ہے، نہ غرور ہے، نہ اولاد ہے، دنیا کی کوئی چیز میرے دل میں نہیں ہے، صرف توحید ہے. تو لبیک یا حسین کا مطلب بھی یہی ہونا چاہیے، مولا کربلا والوں کی طرح جب چاہے آواز دے دینا، یہ دل حسینی ہے، خالص ہے. لبیک یا حسین کا مطلب مولا میں جون جیسا ہوں، میں زہیر جیسا ہوں، میں حبیب جیسا ہوں، میں کربلا والوں جیسا ہوں. جیسے وہ آمادہ جہاد تھے ہم بھی آمادہ جہاد ہیں. صلوات پر محمد وآل محمد. یہ ہے لبیک یا حسین کا مطلب، یعنی دل خالص ہو، دنیا کی برائیوں اور نجاستوں سے پاک ہو، اور اس میں صرف حسین ہو، صرف حسین. اس وقت کہا جائے لبیک یا حسین تو اس کا مزہ بھی الگ ہے، اس کا لطف بھی الگ ہے. اور آج اور ہم آپ جمع ہوئے ہیں اسی لیے آج لبیک یا حسین کے نعرے کو لبیک یا زہرا میں بدل دو. آج زہرا سوگوار، باپ کی طرف سے بھی سوگوار ہے، بیٹے کی طرف سے بھی سوگوار. اور پتہ ہے نا کہ اب جنت البقیع اجڑی ہوئی بقیع میں بیٹھی سیدہ اپنے باپ کے عالیشان سبز گنبد کو دیکھتی ہے اور اپنے بیٹی کی ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھتی ہے. بابا یہ تیرا نواسا حسن ہے. سیدہ کے دو بیٹے، دو، حسین و حسن، دونوں مظلوم. وقت آخر خدیجہ سے پیغمبر نے پوچھا تھا، بی بی آپ نے ساری زندگی اسلام کو دیا ہے، اے بی بی میری خواہش ہے آپ مجھ سے کچھ مانگ لیں، آپ کچھ مانگیے. خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے کیا مانگوں؟ آپ سے شادی کر کے میں نے دنیا و آخرت پالی، مجھے کچھ نہیں چاہیے. جب اصرار بڑھا تو خدیجہ نے اشارہ کیا، یا رسول اللہ یہ 5 برس کی میری بچی فاطمہ ہے نا، میں بس آپ سے اتنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد میری بچی سیدہ گریہ نہ کرے، روئے نہیں، گریہ نہ کرے. خدیجہ کی وصیت پوری ہوئی. یقین سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا، خدیجہ کی وصیت پوری ہو گئی؟ نہیں وصیت پوری ہوئی نا. ہم نے تو دیکھا پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی کون سی جگہ ہے جہاں سیدہ نے گریہ نہ کیا ہو. کبھی نجف میں روئی، کبھی کربلا میں روئی، کبھی کاظمین میں روئی، کبھی بغداد میں روئی ہے، کبھی جنت البقیع میں بیٹھی گریہ کر رہی ہے. 2 ہی تو بچے تھے سیدہ کے، مگر لوگوں کا ظلم تو دیکھو. ایک کے جنازے پر تیر تھا تو دوسرے کا جنازہ تیروں پر معلق کر دیا گیا. آج تک ٹوٹی پسلیاں لے کر بقیع میں بیٹھی مسلمانوں کے ظلم پر بیان کر رہی ہے سیدہ. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے غم مظلوم کربلا. 2 بچے، دونوں مظلوم ہیں، مگر دونوں کی مظلومیت بتاؤں میں. حسین کی مظلومیت کربلا میں بیان کر دی گئی، مگر حسن کی مظلومیت بیان نہ ہو پائی. اب میں آپ کو ذرا سا پیچھے مدینے میں لے چلتا ہوں. ادھر شہزادی کا جنازہ پڑا ہے. امام مولائے کائنات نے سارے بچوں سے یہ کہہ رکھا ہے کوئی بلند آواز سے گریہ نہ کرے، ماں کے مرنے کی خبر پڑوسیوں تک نہ پہنچ جائے. اگر نہیں آواز رکتی تو اپنی آستینوں کو اپنے گلے میں ڈال لو تاکہ آواز باہر نہ جائے. تاریخ نے عجب فکرہ لکھا، سب تو خاموش رہے مگر حسن روتے رہے اور زور زور سے روئے. میں کہوں گا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو سب سے بڑے ہیں. آپ زینب کو سہارا دو، آپ حسین کو سہارا دو. آپ ہی ہمت ہار جاؤ گے تو گھر والوں کا کیا ہوگا؟ عجب نہیں امام جواب دے، جو میری آنکھوں نے دیکھا حسین نے نہ دیکھا. ارے میرا بچپنا ہے، میری اماں کا رخسار، ظالم کا تماچا. میرا بھیا حسین نہ دیکھ پایا، میں نے دیکھا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا ان رونے والی آنکھوں کو سلامت رکھے. چھٹے امام کی حدیث ہے، جو میرے جد کے غم میں روئے گا میں اس کی ضمانت لیتا ہوں. بس چند دن اور بچے ہوئے، اس کے بعد پھر یہ غم ختم ہے. سال بھر کون کب کہاں کیسے واپس آئے، تو جو رونا ہو بس ان چند دنوں میں رو.
جو چیزیں میں نے دیکھی میرے بھائی حسین نے نہیں دیکھی. آپ کو پتا ہے مدینہ کی اس گلی سے میرا مولا گزرتا نہیں تھا. امام حسن کبھی وہ گلی سے گزرتے نہیں تھے, اور جب کبھی گزرتے تھے نا تو منہ پھیر لیتے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ یہاں پہنچ کر اپنا منہ پھیر کیوں لیتے؟ کہا یہی تو وہ دیوار ہے جہاں اماں کا شکم ٹکرایا تھا. ارے جب میں یہ دیوار دیکھتا وہ منظر مجھے یاد آ جاتا. جزاکم اللہ خیر. 28 سفر. امام حسین کی غربت تو آپ نے سنی ہے, کربلا میں غریب مارے گئے. امام نے بھی کہا نا قتیل الابرا, مجھے رولا رولا کے مارا گیا. جتنا رو حسین پر کم ہے, مگر کبھی حسن کو تو دیکھو. حسین کربلا میں جا کے غریب ہے, حسن اپنے گھر میں غریب ہو گیا. جب گھر کے لوگ دشمن ہو جائے تب کس کی پناہ میں جائیں گے؟ 4 مرتبہ ہے جب حسن نے غربت کا احساس کیا. پہلی مرتبہ جب اپنے ساتھیوں نے, مولا جب جنگ ہوئی ہے مولا کی معاویہ سے, اپنے ساتھیوں نے امام کا بستر چھین لیا تھا. یہ پہلا مرتبہ. 3 بار زہر دیا گیا, 1 بار 2 بار 3 بار, اور تیسری بار وہ زہر تھا کہ جب خون نکلا منہ سے تو کلیجے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تشت میں جمع. عجیب, کون سا زہر ہے جس نے جگر کو پاش پاش کر دیا؟ اچھا کون دیکھ سکتا ہے؟ کون دیکھے گا اس جگر کو؟ کون دیکھ سکتا ہے؟ بہن دیکھ سکتی ہے, بھائی دیکھ سکتا ہے, کون دیکھے گا؟ میرا خیال ہے کوئی نہیں. لیکن حسن کے جگر کے پاش پاش ہونے کا فلسفہ یہ تھا کہ آج جگر پاش پاش ہوا ہے, کل جگر گوشہ کربلا کے میدان میں قاسم کی صورت میں پامال کیا جائے گا. آج عبارت لکھی گئی ہے, کربلا میں تفسیر کی جا رہی ہے. جگر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں خون کے ساتھ. امام کو خبر ہوئی, امام بھاگتے ہوئے آئے. بھائی کی کیفیت دیکھی, دونوں بھائیوں میں بڑی محبت تھی. درس لے انسان, اور ہر حسینی درس لے 2 بھائیوں میں کیسی محبت ہو. آتے ہی ساتھ حسین نے کیا کیا؟ بھائی کے بدن پر ظاہری زخم نہیں ہے, توجہ کیجئے گا, ظاہری زخم نہیں ہے تو اپنے آپ کو آرام سے گرا دیا. بھیا کے سینے پر سر رکھ دیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے کہا مولا آپ کو جگہ مل گئی, آپ نے سر رکھ دیا. زینب کیا کرے, 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر. زینب نکل, حسین تڑپتا ہے خاک پر. زینب سر رکھے تو کہاں رکھے, بس کٹی ہوئی گردن پر اپنے رخسار رکھ دیے. اے بھیا معاف کرنا, بدل میں کوئی جگہ نہ تھی. حسین آئے, امام حسن کے سینے پر سر رکھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. امام حسن اپنا غم بھول گئے. امام حسین بڑے نازوں سے پالے گئے ہیں. روایت کے جملے ہیں, پیغمبر سے لے کر کے امام حسن تک کبھی کسی نے حسین کو رونے نہ دیا. کبھی کسی نے حسین کو رونے, جب پیغمبر کے زمانے میں روتے تھے پیغمبر خود آگے بڑھ جاتے تھے, لاؤ حسین کو مجھے دے دو. گریہ کیوں کر رہا ہے؟ میرا ہی نہیں ملائک بھی تڑپ رہے ہیں حسین کے گریہ سے. پیغمبر چلے گئے, سیدہ نے اپنی آغوش عطوفت میں پالا, رونے نہ دیا. سیدہ کے بعد علی نے سنبھالا, رونے نہ دیا. علی کے بعد حسن نے سنبھالا, رونے نہ دیا. حسن کے بعد زینب نے سنبھالا, رونے نہ دیا. اے مولا جب زندگی بھر روئے نہیں تو پھر کیوں کہا انا قتیل الابرا؟ ارے ایک عصر عاشور کیا گزر گئی جو حسین کو رولا رولا کر قتل کیا گیا. امام حسن نے ہاتھ بڑھایا, امام حسین کے رخسار پر رکھا اور ایک جملہ کہا, تاریخی جملہ, تو نہ رو میرے بھائی, تو گریہ نہ کر میرے بھائی. لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ, یہ عجیب جملہ ہے. لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ, اے میرے بھائی تو گریہ نہ کر. ارے تجھے تو رونے کے لیے ایک دن بڑا ہے,
جب تو صبح عاشور سے عصر عاشور تک روتا رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بات ہو رہی ہے دونوں بھائیوں میں وصیتیں کی، رموز امامت، راز امامت امام حسین کے سپرد کیے۔ اتنے میں کسی نے خبر دے دی کہ زینب آ رہی ہے۔ جیسے ہی زینب کے آنے کا سنا، حسین جھکے ہیں، تشت کو پردے کے پیچھے رکھا ہے۔ یہ کیا کیا کہ زینب برداشت نہ کر پائے گی، بھیا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی، زینب کا جگر پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا مولا آپ کو اللہ سلامت رکھے، جب تک حیات ہے، آج بازو سلامت ہے، آپ نے جگر کے ٹکڑے چھپا دیے۔ اے مولا 11ویں محرم کی صبح جب ٹکڑوں میں بٹی آپ کی لاش زینب دیکھے گی، کوئی نہ ہوگا جو ایک چادر ڈال دے۔ ارے زینب اپنے بھیا کا ٹکڑوں میں بٹا لاشا کیسے دیکھی؟ بس یہ آخری جملہ، منظر آپ کے سامنے ہے، جنازہ آنے والا ہے۔ اب سنیں کیفیت کیا ہے۔ امام حسن کا جنازہ تیار ہوا۔ میں نے کہا غربت گھر میں جب ہو جائے تو بڑا احساس ہوتا ہے، جب گھر میں غریب ہو جائے تو بڑا احساس ہوتا ہے۔ جنازہ تیار ہوا، آگے آگے قاسم ہے، عباس جنازے کو اٹھائے بنی ہاشم کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، ساتھ میں قاسم کے حسین بھی ہیں۔ عجیب منظر رہا ہوگا، میں نے کوئی تاریخ میں جملہ تو نہیں پڑھا ہے، مگر ہمارے یہاں دستور یہی ہوتا ہے، بیٹا باپ کے جنازے کے آگے آگے چلتا ہے، گھر کا بڑا اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا یہ کہتا ہوا چلتا ہے، گھبرانا نہیں میرے لال، تیرے بعد میں ہوں، تیرے بعد میں ہوں، تیرے باپ کے بعد میں ہوں، میں تیری کفالت کروں گا، میں تیری پرورش کروں گا۔ ہائے میرا مولا کتنا یتیم پرور ہے، یتیموں کی کفالت تو کر رہا، کبھی حسن کا یتیم، کبھی مسلم کی یتیمہ، مگر حسین کی یتیمہ کو کیا ملا؟ تماچے، تازیانے، رداؤں کا سروں سے چھینا جانا۔ جنازہ لے کر چلے، کہاں پہنچے ہیں؟ ابھی روضۃ النبی کے پاس پہنچے نہیں ہیں کہ اپنے گھر کے لوگ جن سے قربت کا دعویٰ ہے ایک مرتبہ منع کیا، یہ قافلہ ذرا سا آگے بڑھا، تیروں کی ایک بارش ہوئی ہے، میں آیا ہے، تیروں کا ایک میں آیا۔ امام حسین نے جناب عباس کو یہاں روک دیا۔ احساس کسی بہادر کا تو دیکھو، جب اس کی بہادری اس کی میان سے باہر نہ نکلنے پائے، امام کا حکم ہوا، عباس واپس آ گئے۔ لو جنازہ روضۃ النبی سے واپس آیا۔ کسی کے گھر پر جنازہ پلٹ کر آ جائے تو منظر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو علی کا دروازہ ہے، وہ تو فاطمہ کا دروازہ ہے۔ جیسے ہی زینب کو خبر ہوئی بھیا کا جنازہ واپس آ رہا ہے، سوال کرنے کے لیے آئی ہے مگر خاموش رہ گئی۔ اس وقت جب یہ دیکھا سفید چادر لال چادر میں بدل گئی ہے، اے میرے بھیا، ارے میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ تمہاری چادر کو لال کس نے کر دیا؟ حسین نے آگے بڑھ کر زینب کو سینے سے لگایا۔ اے میری بہن زینب، بھیا حسن کی مظلومی، ارے مرنے کے بعد بھی ظالموں نے بھیا کے جنازے پر تیر برسایا۔ نہ رسم مسلمان ہے نہ رسم اسلام ہے۔ واہ حسینہ واہ حسن۔